قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم الشان کلام ہے جس کے معجزے ہر دور میں نظر آتے رہے۔ سن 1987 کی بات ہے کہ اس عاجز کو امریکہ میں کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ اس وقت مصر کے مشہور قاری عبدالباسط، جن کی کیسٹیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، وہ بھی وہاں تشریف لائی۔ کچھ ایسا سلسلہ بنا کہ مختلف محفلوں میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے تھے، اور یہ عاجز کہیں اردو میں کہیں انگلش میں جیسا مجمع ہوتا تھا اسی کے حساب سے کچھ باتیں عرض کر دیا کرتا تھا۔ اسی انداز سے مختلف جگہوں پر پروگرام ہوتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قاری عبدالباسط کتنا ڈوب کر قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ کریم نے ان کو آواز بھی ایسی دی کہ جو ان کی زبان سے قرآن پاک سنتا تھا وہ اش اش کر اٹھتا تھا۔ ان کو اس عاجز سے اتنی محبت تھی کہ وہ میرا نام لے کر مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ جب بھی بات کرنی ہوتی تو مجھے رجل صالح ہو کر بات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا، قاری صاحب آپ اتنا مزے کا قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ نے بھی کبھی قرآن کا معجزہ دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے، قرآن کا معجزہ معلوم نہیں کہ میں نے قرآن کے سینکڑوں معجزے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ میں نے کہا کوئی ایک تو سنا دیجئے۔ وہ یہ واقعہ انہوں نے خود سنایا۔ قاری صاحب فرمانے لگے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جمال عبد الناصر مصر کا آدر تھا۔ اس نے رشیا کا سرکاری دورہ کیا۔ وہاں پر کمیونسٹ حکومت تھی۔ دنیا اس سرخ انقلاب سے گھبراتی تھی۔ دنیا میں اس کو ریچھ سمجھا جاتا تھا۔ آج تو اس سپر پاور کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی برکت سے سفر پاور بنا دیا ہے۔ جمال عبد الناصر ماسکو پہنچا۔ اس نے وہاں جا کر اپنے ملک کی کمی کو بارے میں مجھے ملاقات کی۔ ملاقاتوں کے بعد انہوں نے تھوڑا سا وقت آپسی بات چیت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ آپس میں گپیں مارنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب آپس میں گپیں مارنے لگے تو ان کمیونسٹوں نے کہا، جمال عبد الناصر تم کیا مسلمان بنے پھرتے ہو؟ تم ہماری سرخ کتاب کو سنبھالو جو کمیونزم کی بنیادی جڑ تھی۔ تم بھی کمیونسٹ بن جاؤ۔ ہم تمہارے ملک میں ٹیکنالوجی کا تعارف کرا دیں گے۔ تمہارے ملک میں سائنسی ترقی بہت زیادہ ہو جائے گی اور تم دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اسلام کو چھوڑو اور کمیونزم اپنا لو۔ جمال عبد الناصر نے انہیں اس کا جواب تو دیا صحیح، مگر دل کو تسلی نہ ہوئی۔ اتنے میں وقت ختم ہو گیا اور واپس آ گئے، مگر دل میں کسک باقی رہ گئی کہ مجھے اسلام کی حقانیت کو اور بھی زیادہ واضح کرنا چاہیے تھا۔ جتنا مجھ پر حق بنتا تھا میں نہیں کر سکا۔ 2 سال بعد جمال عبد الناصر کو ایک بار پھر روس جانے کا موقع ملا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے صدر کی طرف سے لیٹر ملا کہ آپ نے تیاری کرنی ہے اور میرے ساتھ ماسکو جانا ہے۔ کہنے لگے، میں بڑا حیران ہوا کہ قاری عبدالباسط کی ضرورت تو پڑے سعودی عرب میں، اب امارات میں، پاکستان میں، وہاں مسلمان بستے ہیں۔ ماسکو اور رشیا جہاں خود سے بیزار لوگ موجود ہیں، دین سے بیزار لوگ موجود ہیں، وہاں قاری عبدالباسط کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ خیر تیاری کی اور میں صدر کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ وہاں انہوں نے اپنی میٹنگ مکمل کی۔ اس کے بعد تھوڑا سا وقت آپسی بات چیت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ فرمانے لگے، اس مرتبہ جمال عبد الناصر نے ہمت سے کام لیا اور ان سے کہا، یہ میرے ساتھی ہیں جو آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے، آپ سنائیے گا۔ وہ سمجھ نہ پائے کہ یہ کیا پڑھے گا۔ وہ پوچھنے لگے کہ یہ قرآن پڑھے گا؟ انہوں نے کہا، اچھا پڑھیے۔ فرمانے لگے، مجھے اشارہ ملا اور میں نے پڑھنا شروع کیا۔ سورہ طٰہٰ کا وہ رکوع پڑھنا شروع کر دیا۔ اسے سن کر کسی دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ وہ رکوع یہ ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ أَلَا تَذْكِرَ لِمَن يَخْشَىٰ اِنَّنِی أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِی وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی۔ فرماتے ہیں، میں نے جب 2 رکوع تلاوت کر کے آنکھ کھولی تو قرآن کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے کمیونسٹوں میں سے 4-5 آدمی آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ جمال عبد الناصر نے پوچھا، جناب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہم تو کچھ نہیں سمجھے کہ آپ کے ساتھی نے کیا پڑھا ہے، مگر پتہ نہیں اس کلام میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ ہمارے دل موم ہو گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئی اور ہم کچھ بتا نہیں سکتے یہ سب ہم کچھ کیسے ہوا۔ سبحان اللہ! جو قرآن کو مانتے نہیں، قرآن کو جانتے نہیں، اگر وہ بھی قرآن سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی اثر پیدا کر دیا کرتے ہیں۔